من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ہم آپ حضرات کے سامنے مسند احمد سے اس روایت کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر نزول اور قیام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر یعنی عام حاضرین رفقاء سفر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم نہیں جانتے کہ میں مسلمانوں کا ان کے نفسوں اور ان کی جانوں سے بھی زیادہ دوست اور محبوب ہوں؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، ہاں بے شک ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم نہیں جانتے کہ میں مسلمانوں کا ان کے نفسوں اور ان کی جانوں سے بھی زیادہ دوست اور محبوب ہوں؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، ہاں بے شک ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من اعداہ، اے اللہ میں جس کا دوست ہوں تو یہ علی بھی اس کا دوست ہے۔ اے اللہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی فرما، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی کا معاملہ فرما۔ اس کے بعد حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملے اور ان کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں مبارک اور خوشگوار ہو اے ابن ابی طالب کہ تم ہر صبح اور ہر شام یعنی ہر وقت ہر مومن اور مومنہ کے دوست اور محبوب ہو گئے۔ یہ واقعہ جس کا ذکر اس روایت میں کیا گیا ہے حجۃ الوداع کے سفر سے واپسی کا ہے۔ غدیر کے معنی ہے تالاب کی، اور خم ایک مقام کا نام ہے جس کے قریب ایک تالاب تھا۔ یہ مقام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے مشہور بستی الجحفہ سے 3-4 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوتے ہوئے اپنے رفقاء اس سفر سے پورے قافلے کے ساتھ، جس میں مدینہ منورہ اور قرب و جوار کے تمام ہی وہ صحابہ کرام تھے جو اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، 18 ذی الحجہ کو اس مقام پر پہنچے تھے اور قیام فرمایا تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رفقاء اس سفر کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے سے متعلق حدیث کی کتابوں میں جو روایات ہیں ان سب کو جمع کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب میں کچھ اہم باتیں اور ارشاد فرمائی تھیں، جن میں سے ایک بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی تھی جو اس روایت میں ذکر کی گئی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمہید کے ساتھ خاص اہمیت سے بیان فرمائی۔ سورۃ احزاب کے آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا گیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو فطری طور پر سب سے زیادہ محبت و خیرخواہی اپنے نفس اور اپنی عزیز جان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے نفس اور اپنی عزیز جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ سب ایمان والوں کی دوستی اور محبت کا ان کے نفسوں اور ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں میں؟ سب حاضرین بیک زباں ہو کر عرض کیا ہاں بے شک ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ ہر مومن کو اپنے نفس اور جان سے جو محبت اور تعلق ہے اس سے زیادہ محبت اور تعلق اس کو میرے ساتھ ہونا چاہیے؟ سب حاضرین نے عرض کیا بے شک ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ تو گواہ ہے
کہ میں جس کا دوست اور محبوب ہوں تو یہ علی بھی اس کا دوست اور محبوب ہیں۔ اے اللہ، میری تجھ سے دعا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے تو اس سے محبت کا معاملہ فرما، اور جو اس سے عداوت رکھے تو اس کے ساتھ عداوت کا معاملہ فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، اے ابن ابی طالب، تم کو مبارک ہو اور خوشگوار ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر ایمان والے اور ہر ایمان والی کے تم محبوب ہو گئے، ہر ایک تم سے محبت کا ہمیشہ تعلق رکھے گا، یہاں تک صرف حدیث کے علماء اور مصنفین نے اس حدیث کو اپنے عقیدے اور دعوے کی مضبوط ترین دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ غدیر خم کے اس خطاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اور جانشین اور امت کا امام و حاکم بنا دیا تھا۔ اس خطاب کا خاص مقصد یہی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا کا معنی ہے آقا، مالک اور حاکم کے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں جن لوگوں کا آقا اور حاکم ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان سب کے آقا اور حاکم ہیں۔ بس یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور امت پر ان کی حاکمیت کا اعلان تھا۔ آج ہم ان کے اس دعوے اور دلیل کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو 20 یا اس سے زائد معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ لفظ مولا بھی انہی الفاظ میں سے ایک لفظ ہے۔ عربی لغت کی مشہور اور مستند کتاب القاموس المحیط میں لفظ مولا کے 21 معنی لکھے ہیں۔ مالک، عبد، عتق، معتق، صاحب، قریب کا ابن عمی وغیرہ، جار، حلیف، ابن عم، نزیل، شریک، ابن الاخت، ولی، رب، ناصر، منعم، منعم علیہ، محب، تابع اور سحر۔ اور مصباح اللغات میں بھی تقریباً یہی معنی موجود ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی کسی آیت یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد میں یا کسی بھی فصیح و بلیغ کلام میں جب کوئی کثیر المعنی لفظ استعمال ہو تو خود اس میں یا اس کے سیاق و سباق میں ایسا قرینہ موجود ہوتا ہے جو اس لفظ کے معنی اور اس کی مراد متعین کر دیتا ہے۔ اس زیر تشریح حدیث میں خود قرینہ موجود ہے جس میں اس حدیث کے لفظ مولا کے معنی متعین ہو جاتے ہیں۔ وہ حدیث کا آخری دعائیہ جملہ ہے، اللہم والی من والاہ وعادی من اعداہ۔ اے اللہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی اور محبت رکھے تو اس سے دوستی اور محبت فرما، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ فرما۔ اس سے متعین طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس حدیث میں لفظ مولا دوست اور محبوب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا مطلب وہی ہے جو پہلے ہم نے بیان کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ غدیر خم کے ہزاروں صحابہ کرام کے اس مجمع میں کسی فرد نے خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قریب ترین حضرات میں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ نہیں سمجھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کے لیے ان کی خلافت و حاکمیت اور امت کی امامت عامہ کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اگر خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے علاوہ جس نے ایسا سمجھا ہوتا تو ان کا فرض تھا کہ جس وقت خلافت کا مسئلہ طے ہو رہا تھا تو یہ لوگ کہتے کہ ابھی صرف 70 و 72 دن پہلے غدیر خم کے موقع پر جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا دیا تھا اور اس اہتمام سے اس کا اعلان فرمایا تھا۔ الغرض یہ مسئلہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما گئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد کے لیے خلیفہ نامزد فرما گئے ہیں۔ اب وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ امت کے حکمران اور خلیفہ اور سربراہ ہے، لیکن معلوم ہے کہ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی اور نہ ہی کسی اور نے
یہ بات کہی، بلکہ سب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین تسلیم کر کے بیعت کر لی تھی۔ الغرض اگر بالفرض شیعہ علماء کی یہ بات مان لی جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے اس خطبے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور جانشینی کا صاف صاف اعلان فرما دیا تھا تو معاذ اللہ اللہ معاف فرمائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے مجرم ٹھہریں گے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بنیاد پر خلافت کا دعویٰ کیوں نہیں فرمایا۔ ان کا فرض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجویز کو تنفیذ اور اس فرمان و اعلان کو عمل میں لانے کے لیے میدان میں آتے، اگر خطرہ تھا تو اس کا مقابلہ فرماتے۔ معلوم ہوا ایسی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ بات وضاحت طلب رہ جاتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس ارشاد سے کیا تھا؟ اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس خاص وجہ سے، کس غرض سے فرمائی؟ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے کچھ عرصہ پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 300 افراد کی جمعیت کے ساتھ یمن بھیج دیا تھا۔ وہ حجۃ الوداع میں یمن سے مکہ مکرمہ آ کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے۔ یمن کے زمانہ قیام میں ان کے چند ساتھیوں کو ان کے بعض اقدامات سے اختلاف ہوا تھا۔ وہ لوگ بھی حجۃ الوداع میں شرکت کے لیے ان کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ آئے تھے۔ یہاں آ کر ان میں سے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے احساس و خیال کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی، اور دوسرے لوگوں نے بھی ذکر کر دیا۔ بلا شبہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عند اللہ اور دین میں جو مقام اور مرتبہ ہے ان کو بتلا کر اور ان کے اقدامات کی تصویب اور توثیق فرما کر ان کے خیالات کی اصلاح فرما دی۔ لیکن بات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ شیطان اپنے ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کر دلوں میں کدورت اور افتراق پیدا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس فرمائی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت اور مقبولیت کا جو مقام حاصل ہے، اس سے عام لوگوں کو آگاہ فرما دیا جائے، اس کے اظہار و اعلان کا اہتمام فرمائے۔ اسی مقصد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے اس خطبے میں، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رفقائے سفر صحابہ اکرام کو جمع فرمایا تھا، اور خاص اہتمام سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے کر ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ جیسا کہ تفصیل سے اوپر ذکر ہوا، مطلب تھا کہ میں جس کا محبوب ہوں، یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے محبوب ہیں، لہٰذا جو مجھ سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے، اے اللہ جو بندہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور موالات کا تعلق رکھے، اس سے آپ بھی محبت و موالات کا معاملہ فرمائیں، اور جو کوئی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت رکھے اس کے ساتھ عداوت کا معاملہ فرمائیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا، یہ دعائیہ جملہ اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ اس حدیث میں مولا کا لفظ محبوب اور دوست کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا مسئلہ امامت و خلافت سے کوئی تعلق نہیں۔ امید ہے کہ ہم نے جو کچھ اس مسئلے کے بارے میں عرض کیا ہے وہ ہر صاحب ایمان اور سلیم القلب کے لیے انشاءاللہ کافی و شافی ہوگا۔ وما علینا